نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ تعالی ہم سب سے پہلے ذی الحج کے بارے میں انشاءاللہ بات اور انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی بات کریں گے کہ یہ دنوں کی فضیلت جو ہے اس کے پیچھے کیا بیک گراؤنڈ ہے اس کا، کیوں جب تک ہمیں کسی چیز کے بارے میں اس کی حقیقت نہیں پتہ ہوگی یا اس کا جو پس منظر ہے وہ نہیں پتہ ہوگا تو پھر اس چیز کی قدر یا اس کی ویلیو انسان کو دل سے نہیں ہوتی۔ الحمدللہ رمضان کے مہینے کی فضیلت برکتیں الحمدللہ ہم سب کو پتہ ہیں، اور الحمدللہ اس کے لیے ہم بہت سی تیاری بھی کرتے ہیں اور بہت اس کا انتظار بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ بہت اچھے اعمال بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ یہ جو 10 دن ہے اس کے بارے میں ہمیں بہت کم اس کا علم ہونے کی وجہ سے اس کی ویلیو بہت کم ہے، یعنی جس طرح سے اس کی قدر ہونی چاہیے اس طرح سے اس کی قدر نہیں دیکھنے میں آتی، یا اس طرح سے اس کی عبادت یا اس طرح سے اس پہ جس طرح سے کرنا چاہیے اس طرح سے نہیں کیا جاتا۔ تو سب سے پہلے ہمیں اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ سبحانہ و تعالی رمضان اور پھر رمضان کے بعد شوال اس کے ہمیں روزے رکھے، الحمدللہ اس کی فضیلت حاصل کی کہ جس طرح سے بتایا گیا تھا آپ کو کہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ٹریننگ کا مہینہ ہے، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ہمارے جو اعمال ہیں ان کو اتنی زیادہ اس کی ویلیو اس کی قدر کرتے ہیں کہ ہم ہر عمل کو بہت اچھے طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں اس کی ویلیو اور فضیلت پتہ ہونے کی وجہ سے۔ پھر اس کے بعد شوال الحمدللہ 6 روزے اس کے اور اس کی فضیلت بھی الحمدللہ، اور پھر اس کے بعد تھوڑا گیپ پڑنے کے بعد پھر ذی الحج کا مہینہ شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن ذی الحج کے خاص دن جو عرفے کا دن ہے اس کے بارے میں تو الحمدللہ پھر بھی لوگوں کو کچھ معلومات ہے یا کر لیتے ہیں اس پر کچھ عمل، لیکن جو اس کے بقایا دن ہیں 9 دن ہیں ان کے بارے میں یا ان میں کرنے والے کام ہم اس پر ڈسکشن کریں گے، اور اس سے پہلے یہ 10 دنوں کا جو ہے کنسیپٹ کیا ہے، اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ سال کے جو 12 مہینے ہیں ان کی گنتی جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو جس وقت بنایا تھا اس وقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ مہینے بنائے، اور ان میں سے ہی 4 مہینے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو حرمت والے کہا، یا جن کو بعض اللہ کے مہینے بھی کہتے ہیں، یا پھر حرمت والے مہینے یعنی جن مہینوں میں حرام ہے کچھ کام کرنے اس کی وجہ سے اس کو حرمت والے مہینے کہا جاتا ہے۔ وہ مہینے 4 ہیں، اور ان 4 مہینوں میں کیا کیا چیزیں حرام ہیں؟ جنگ، قتال، مارنا، خون بہانا اور قطع تعلق کرنا، یہ سب کچھ اس میں حرام ہے، اور یہ جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو اپنے مہینے کہا ہے۔ دوسرا یہ چیز یہ 4 مہینے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہا ہے کہ ان 4 مہینوں میں کوئی شخص کسی کے ساتھ کوئی برا سلوک نہ کرے، کوئی قطع تعلق نہ کرے، کوئی خون ریزی نہ ہو۔ اس کے پیچھے ایک لاجک ایک وجہ یہ بھی تھی کہ عربوں میں جو ہے بہت زیادہ لوٹ مار، یعنی اسلام سے پہلے یا اس سے دور جہالت کی بات ہے، اور کعبہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شروع سے ہی وہ تو لوگوں کی عبادت کی جگہ اب عبادت کے لیے بنایا گیا تھا کعبہ کو۔ اب لوٹ مار سے وجہ سے لوگ یعنی یہ 4 مہینے جو ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک کے بعد ایک، یعنی یہ سب 3 اکٹھا آتے ہیں، اور جو 2 مہینے ہیں وہ تھوڑے سے 2 کے تو نام ایک جیسے ہیں لیکن 2 مہینے جو ہیں وہ اس سے تھوڑے سے ہٹکے ہیں، جیسے کہ ذی القعدہ، ذی الحج، یہ ایک ساتھ آتے ہیں اور ان کے نام بھی ایک جیسے ہیں۔ پھر اس کے بعد محرم اور رجب، یہ 4 مہینے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، اور جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنوں یعنی سال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین و آسمان کو بنایا اس وقت سے لے کے آج تک یہ مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ مہینوں کی حرمت خاص لوگوں کے لیے نہیں ہے یا خاص دنوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ مہینوں کی حرمت جو ہے خاص لوگوں کے لیے یا خاص شہر کے لیے نہیں کہ صرف مکہ کے لیے ہے یا پھر صرف وہ لوگ جو حج کو جائیں ان کے لیے ہے، نہیں، بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے ان مہینوں کی حرمت کو پامال کرنا حرام ہے۔
کہ وہ کام کرنے جن کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا ہے، قطع تعلق کرنا، رشتوں کو توڑنا، لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا، تو یہ 4 مہینے جو ہیں ہر ایک جو مسلمان شخص ہے اپنے آپ کو اللہ کے دین پر، اسلام پر سمجھتا ہے، تو اس کے لیے ان کی حرمت کا پامال کرنا ویسا ہی گناہ ہے جیسا کہ اس دن جب حاجی حج میں ہوتے ہیں، یا پھر یہ 4 مہینوں کی حرمت ہر ایک شخص کے لیے ہے۔ لیکن بہت افسوس کی بات ہے کہ اس کے اوپر ہم زیادہ تر ہمارے مسلمان لوگوں میں اس چیز کو بالکل بھی اگنور کیا جاتا ہے، یا پتہ ہی نہیں ہے کہ ان دنوں میں کوئی شخص بھی یہ عمل کرے گا تو وہ بہت برا عمل مانا جائے گا اور اللہ کی نافرمانی۔ اور کتنے افسوس کی بات ہے کہ کتنے لوگ ہیں کہ جو ان مہینوں میں بھی ایک دوسرے کے ساتھ جن کے تعلقات نہیں ہوتے، ایک دوسرے سے بول چال نہیں ہوتی، ایک دوسرے سے سلام دعا نہیں ہوتے، اور یہ 4 مہینے جو ہیں، اور اس کے پیچھے ایک یہ بھی بات تھی کہ یہ جو ذی القعدہ ہے اس میں جو ہے سفر میں، یعنی لوگ سفر کے لیے نکلتے تھے، اور پہلے کے سفر کیسے لمبے سفر ہوتے تھے تو راستے میں لوٹ مار نہ ہو، لوگوں کو تکلیف نہ ہو، اس لیے ان کو ایک کے بعد یہ 1 مہینے آئے کہ جب لوگ اپنے گھروں سے نکلے وہ امن میں رہے، اور پھر اس کے بعد میں عمرہ کرے امن میں رہے، پھر جس نے حج کرنا ہو وہ امن میں رہے کیونکہ اس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہوتا، اور پھر اسی طرح سے وہ واپسی بھی ان کی امن کے ساتھ ہو جائے۔ تو الحمدللہ یہ ان 4 مہینوں کے بارے میں اور جو سال کے 12 مہینے ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی الحمدللہ جانکاری ہمیں ہونی بہت ضروری ہے۔ ہم سب مسلمان ہیں تو لہٰذا اس چیز کے بارے میں ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ اور دوسری یہ چیز کہ جو اس کی ترتیب جو ہے، یہ مہینوں کی، سال کے مہینوں کی ترتیب جو ہے، یعنی ایک ترتیب جو ہے، یہ اسلام میں پہلے نہیں تھی، یعنی اسلام میں آنے کے بعد بھی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور تک یہ ترتیب اس طرح سے نہیں تھی جس طرح سے آج ہے۔ اور عرب لوگ اس کا فائدہ کیا اٹھاتے تھے کہ وہ اپنی مرضی سے ڈکلیئر کر دیتے تھے کہ اس سال حرمت والے مہینے یعنی یہ ہیں، یعنی جیسے انہوں نے اپنے کوئی کام کرنے ہوتے تھے جو ان کے کچھ اپنے کسی سے دشمنی کا ہے، کسی سے بدلہ لینا ہے، کسی سے کچھ کیونکہ ان کے پاس جنگیں، لڑائیاں، جھگڑے یہ بہت رہتے تھے، اس کے باوجود ان کو یہ پتہ تھا کہ یہ 4 مہینے میں اگر ہم کوئی گناہ کا کام کریں گے تو اس کی بہت بڑی سزا ہے، یہ ان لوگوں کو پتہ تھا۔ اس لیے وہ کیا کرتے تھے، پہلے ہی اناؤنس کر دیتے تھے کہ یہ مہینہ یعنی اس مرتبہ ذی القعدہ، ذی الحج یا جو محرم، یہ 4 مہینے ہیں، اس مرتبہ اس سال اس مہینے آئے گا، یعنی کبھی اس کو پیچھے کر دیتے تھے، کبھی آگے کر دیتے تھے، اپنے حساب سے سسٹمیٹک اس کو کر دیتے تھے آگے پیچھے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی کوئی یعنی سسٹم نہیں تھا، سیریل سے نہیں تھے، کوئی ان کی مقرر نہیں تھا وقت ان کا مہینوں کا، تو اس کا یہ فائدہ اٹھاتے تھے۔ اب اس کے بعد 17 ہجری میں عمر بن خطاب کے دور میں محرم کو پہلا مہینہ قرار دیا گیا، یعنی ان کے دور میں محرم یعنی پورے سال کی گنتی کو ایک ترتیب دی گئی، جس طرح سے ہمارے انگلش کے مہینے ہیں جنوری، فروری، مارچ، اپریل، اس طرح سے پہلے کوئی ترتیب نہیں تھی، مہینے تھے لیکن وہ کوئی ترتیب نہیں تھی اس کی۔ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب کچھ ڈاکومنٹس ہوتے تھے، کچھ کاروبار ایک دوسرے کے ملکوں کے ساتھ ان کے کوئی لین دین ہوتے تھے دوسرے قبیلوں کے ساتھ یا ملکوں کے ساتھ، اب جب وہ یہ دین لین کے کام کرتے تھے تو ان کے پاس جو لکھتی دستاویز ہوتے تھے اس پر وہ تاریخ کیا ڈالیں، مہینہ کیا ڈالیں، یہ ان کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ کیا کیا جائے۔ تو پھر عمر بن خطاب سے جب یہ رضی اللہ عنہ سے جب یہ بات ہوئی تو انہوں نے اس کے بارے میں سوچا، اور پھر اس کے بعد ان کے دور میں انہوں نے ان کے کہنے پر انہوں نے اس کے بارے میں کیا ڈیسیزن لیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہجرت کی تھی اور پھر جس وقت وہ مدینے میں انٹر ہوئے وہ محرم تھا، یعنی جب انہوں نے ہجرت یعنی مکے سے ہجرت کی تو اس وقت ذی الحج، اور پھر جب وہ یہاں مدینہ میں آئے یعنی مدینہ میں جس وقت وہ انٹر ہوئے وہ مہینہ محرم کا بنتا تھا، تو اس حساب سے انہوں نے محرم کے مہینے کو کیا کر دیا، اسلامک کیلنڈر کا فرسٹ مہینہ قرار دیا۔
जिस तरह से हमारे पास जनवरी है मुहर्रम को, और फिर उसके बाद उन्होंने पूरी तरतीब यानी जिस तरह से हिजरी कैलेंडर आप कोई भी घरों में ला कर रखें या किसी के होंगे, तो इस तरह से फिर उन्होंने लेकिन पहला महीना जो है मुहर्रम को दिया गया। और एंड कहाँ पर होता है? दिसंबर में जिलहज, यानी जिलहज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र शुरू किया और फिर एंटर कब हुए? मुहर्रम में। तो जिस दिन आप मुहर्रम में एंटर हुए, उस तारीख को उन्होंने साल का पहला महीना मुकर्रर किया, और इस तरह से जिलहज कौन सा महीना बना? 12वां महीना। तो ये 17 हिजरी में उमर बिन खत्ताब के दौर में ये काम हुआ, यानी हिजरी कैलेंडर बनाया गया। और हिजरी किस तरह से, हिजरी कैलेंडर उसके पीछे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हिजरत का पीरियड है उसके रिलेट उसको क्या कहा गया? हिजरी कैलेंडर। क्योंकि हर साल के पीछे कुछ ना कुछ एक किसी शख्सियतों के नाम, किसी चीज़ों के नाम होते हैं ना। जैसे इससे पहले होता था ईसवी होता था, वो किस लिए होता था? वो ईसा अलैहिस्सलाम से रिलेट होता था। तो इसको फिर हिजरत से रिलेट करके उन्होंने इसकी तरतीब यानी एक इसके यानी मंथ जो है उसको मुकर्रर किया, उसका सिस्टम में उसको लाया गया। ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ इस तरह से महीने की तरतीब उन्होंने की। अब उसके बाद इस तरह से इस्लामिक कैलेंडर महीनों के हिसाब से तैयार हुआ, और जिससे उनको काम काज करने या एक दूसरे के साथ जो एग्रीमेंट करने, मुआहदे करने वो आसान हो गई। अब दूसरी चीज़ रही, ये तो है इस महीने के बारे में कि 4 महीने जो हैं मुहर्रम है, और वो ख़ास लोगों के लिए नहीं बल्कि वो तमाम लोगों के लिए, मुसलमानों के लिए। और जो चीज़ें इसमें यानी जिन चीज़ों को ना करने को अल्लाह ने पसंद किया है, जिन कामों को ना करने को पसंद किया है, वो काम सबके लिए हैं कि हमें भी उनका पता होना चाहिए ये महीनों का, कि कब जिलकादा, जिलहज और फिर कब मुहर्रम और फिर कब रजब आ रहा है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि हमें इन दिनों के बारे में, महीनों के बारे में पहले तो पता ही नहीं होता, लेकिन उसके बाद जो मुहर्रम की जो बिदात हैं वो तो हम सबको पता है। उसमें किए जाने वाले बेमकसद बेफजूल काम जो हैं, जिनकी कोई इस्लाम से, कोई हदीस से कोई वजाहत नहीं है, वो सब कुछ करते हैं। लेकिन जिसकी कुरान से, जिसकी अल्लाह ताला ने वजाहत कर दी कि ये महीने मुहतरम हैं, इनका एहतराम किया जाए, उसके बारे में हमें कुछ पता नहीं। अब इसके बाद जो जिलहज है, इसकी जो रिलेट है, ये किससे रिलेट है? ये महीना जो है इसकी बैकग्राउंड या इसकी हिस्ट्री क्या है उसके बारे में हमें पता होना चाहिए कि ये महीना जो है या इसमें जो किया जाने वाला काम है, जिसकी वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसको फजीलत दी, वो है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी। और इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये महीना याद को ताज़ा करता है कि जो उन्होंने कुर्बानी की थी अपने बेटे इस्माइल अलैहिस्सलाम की, वो यही महीना था। तो ये महीना हमें याद दिलाता है हर साल इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उस कुर्बानी के बारे में जो उन्होंने अपने बेटे को देकर अदा की। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की फर्मा बरदारी का यानी एक जो नमूना है उसको हमारे लिए एक मिसाल बना दिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को, कि जिस तरह से इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के ऊपर अपने बेटे को ज़ुबह किया और अल्लाह का कुर्ब हासिल किया, तक़वा हासिल किया, तो हम तमाम लोगों के लिए भी वो एक इबरत है, हमारे लिए भी एक मैसेज है कि हम सब लोग भी उस दिन अपनी बेहतरीन चीज़, अपना बेहतरीन चीज़ यानी बेहतरीन माल जो, क्योंकि माल ही इंसान की सबसे बेहतरीन मोहब्बत की चीज़ होती है, उसको अल्लाह के लिए कुर्बान करें ताकि उनकी याद को ताज़ा किया जाए। और जो लोग हज में जाते हैं या तो वो वही अरकान अदा करते हैं, यानी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की याद को ताज़ा किया जाता है कि जो जो काम वहाँ इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किए थे उन कामों को करके। और जो सफ़ा मरवा है वो हमें याद दिलाता है इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बीवी हज़रत हाजरा के बारे में कि उन्होंने वहाँ पर जो मशक्क़त और मेहनत की,
جس طرح سے انہوں نے مشکل کا سامنا کیا، کس طرح سے صبر کے ساتھ. تو یہ مہینہ جو ہے ہمیں ہمارے پاسٹ کی یاد دلاتا ہے. ہاں، ہمارے جو پیغمبر ہیں ابراہیم علیہ السلام اور ان کی فیملی اور ان کی دی جانے والی اسلام کے لیے قربانیاں، ان کی یاد کو تازہ کرتا ہے. جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو ایسی ایسی محفلیں سجا کر ایسے ایسے کام، ایسے ایسے قصے کہانیاں پڑھے جاتے ہیں کہ جو کوئی بھی اسلام سے، جن کا حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. ہاں، حضرت حسن حسین کے بارے میں، کربلا کے بارے میں، اور پھر جن کی کوئی اہمیت بھی نہیں ہے. ہاں، وہ واقعہ تھا، ایک ہو گیا ہوا گیا. ہاں، لیکن جس چیز کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو اتنا قبول کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے اس عمل کو قیامت تک کے لیے قائم کر دیا. اور اس کے بعد ہمارے نبی کو بھی یہی حکم ہوا کہ وہ ان کی اتباع کریں، یعنی ان کے طریقے پر حج اور عمرہ ادا کریں. حج اور عمرہ کس کی سنت ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی جو ادا کرتے ہیں ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح سے کیا. اب اس اتنے بڑے دن کو، ان 9 دنوں میں کیے جانے والے عمل، ہاں، اور اس کے پیچھے کتنی بڑی سیکریفائس اور کتنی بڑی قربانی ہے ان کی، اس کے بارے میں ہمارے دل میں اس دنوں میں ہم بالکل بھی اس چیز کو یاد نہیں کرتے کہ ہم ان کو یاد کر کے، ہاں، ہم ان دنوں میں ان کی قربانیوں کو یاد کریں، ان کے سیکریفائس کو یاد کریں، اور کس طرح سے اللہ نے اس کی وجہ سے ان کو اللہ نے اپنے قریب کر لیا اور اپنا مقرب بنا لیا، اور ان کے قدموں کے نشان کو اللہ نے ہمارے لیے باعث یعنی عبرت بنا دیا کہ ان کے قدموں کی پیروی کرو. بہت اہم ہے، ان کے بارے میں ہم کو پتہ ہونا چاہیے کہ کس طرح سے انہوں نے اللہ کے حکم پر اپنے بیوی اور بچے کو کیسی جگہ پر جا کر چھوڑا. ہاں، پھر ان کی بیوی کا صبر دیکھیں، اور پھر اس نے کس طرح سے وہ اکیلے تنہا اس جگہ پر، مقام پر بیٹھے جہاں پر آج کعبہ ہے، ہاں، اور وہاں پر کس طرح سے صفا مروہ ہے جس جہاں پر آج، کس طرح سے چکر کاٹے اور کس طرح سے صبر کا یعنی صبر کی ایک بہت بڑی مثال دی. ہاں، یعنی گریٹ وومن کہہ سکتے ہیں ان کو کہ ماشاءاللہ، کہ جن کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اور جس کے جیسا بننے کے لیے ہمیں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپریشیٹ کرتے ہیں کہ جب ہم حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور جب ہم صفا مروہ کرتے ہیں تو اس یاد کو تازہ کرو، اس بات کو سوچو کہ یہاں پر کیا ہوا تھا، کیا واقعہ پیش آیا تھا یہاں پر. جب پانی پیو اس وقت سوچو کہ یہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی بنا پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے، اللہ نے اپنے بندوں کے لیے وہاں پر پانی نکال دیا. تو یہ ساری چیزیں ہیں ہمارے جاننے کے لیے، ان کی محبت تاکہ ہمارے دلوں میں رچ بس جائے. جس طرح سے ہمارے دلوں میں محبت اپنے بزرگوں کی، اپنے خاندان کی، اپنے بڑوں کی ہوتی ہے، ہاں، یہ اپنی رسموں کی ہوتی ہے، لیکن یہ محبتیں تو کچھ بھی نہیں ہیں، یہ تو دنیا میں ختم ہو جانے والی ہیں. ان کے نہ اللہ کے پاس کوئی اجر ہے، ہاں، نہ ہی دنیا میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے جیسا بننے کے لیے کہا ہے ہمیں. اللہ نے ہمیں جن کے جیسا بننے کے لیے کہا ہے، ہاں، جن کی اللہ تعالیٰ نے جن کے عمل کو اتنا پسند کیا ہے، تو ان کی یاد ہمارے دلوں میں رچی بسی ہونی چاہیے. ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ تاریخ، یہ مہینہ ہمیں کس چیز کی یاد دلاتا ہے. ہمارے پیغمبر ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد دلاتا ہے. ان کی دین کو آگے بڑھانے کے لیے جو انہوں نے محنت کی اس دین کو، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے پہلی درسگاہ وہاں پر قائم کی، یعنی کعبہ کی تعمیر جو ہوئی وہ ہمارے لیے پہلی درسگاہ ہوئی، لیکن اس درسگاہ کو کس طرح سے انہوں نے قائم کیا. پھر اس کے بعد آپ کس طرح سے، ان کی بیوی اور بچہ کس طرح سے اکیلے کس طرح سے سروائیو کیا انہوں نے وہاں پر. اور پھر جب اتنے سالوں کے بعد آتے ہیں اور پھر اپنا خواب اپنے بیٹے کو سناتے ہیں، تو پھر بیٹے کی فرما برداری بھی پتہ چلتی ہے کہ کس قدر بیٹا فرما بردار تھا. کہ جب باپ نے اس کو کہا کہ میں نے بیٹے ایسا دیکھا ہے کہ میں خواب میں ایک دمبے کو ذبح کر رہا، یعنی ایک اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، تو اس بیٹے نے فوری اس پر لبیک کہا کہ ابا جان آپ نے جو دیکھا ہے وہ کر گزریے، اور اپنے آپ کو پیش کر دیا اللہ کے حکم سے. اور جس ٹائم باپ
بیٹے کو لٹا رہے تھے ذبح کرنے کی جگہ پر، تو بیٹے نے خود کہا کہ ابا جان یہ آنکھوں پر یہ پٹی باندھ لیں، کہیں آپ کا ہاتھ ہل نہ جائے، آپ کو ہلانے میں مشکل نہ ہو جائے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم سے جب آپ نے اس کام کو انجام دے دیا تو اللہ کے حکم سے اس بیٹے کی جگہ اللہ نے ایک دمبے کو رکھ دیا۔ اور یہ ہمارے لیے کس چیز کا مورل ہے، کس چیز کی نشانی ہے کہ جس طرح سے ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنا بیٹا رکھ دیا تھا اللہ کے حکم پر، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے اتنے پابند تھے، اور آج مسلمان اللہ کو راضی کرنے کے لیے یا اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے تاکہ اپنے مالوں کو، اپنی بہترین مال کو اللہ کے راستے میں خوشی سے قربان کر سکیں، خوشی سے وہ اللہ کے راستے میں قربانی کر سکیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے کہ کس قدر آج قربانی کو بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ یہ 10 دنوں کی عبادت کو کس قدر بوجھ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر جو قربانی ابراہیم علیہ السلام کی یعنی یاد کو تازہ کرتی ہے، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنتی ہے، اس قربانی کے لیے کتنے مسئلے مسائل پوچھے جاتے ہیں اور کس قدر لوگ اپنی غربت دکھاتے ہیں، جبکہ یہ جتنے دل کے ساتھ، جتنی خوشی کے ساتھ، جتنا اپنا بہترین سے بہترین کوئی مال چاہے سال بھر جمع کر کے لگائے گا، وہ مال اللہ کو کس قدر پسند ہے، اس جانور کا خون اللہ کو کس قدر پسند ہے، اس جانور کے جتنے بال ہوں گے اس کے بدلے میں اللہ ایک ایک بال کے بدلے میں اس کو اجر دیں گے۔ یا تو آج معاشرے میں یہ قربانی بن گئی ہے فقر کا ذریعہ کہ بعض اس کے ذریعے سے اپنا یعنی اپنا مال و دولت یا مالدار ہونا دکھاتے ہیں، اپنی عزت اور شہرت کا ذریعہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اتنے لاکھ کی قربانی کی۔ اور دوسری طرف کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہ جو اس موقع پر آ کر اتنے فقیر بن جاتے ہیں کہ وہ 10-15 ہزار بھی نہیں رکھتے، جبکہ اگر ان کے کوئی گھر کے معاملات، کوئی شادیاں، کوئی ان کے رسم و رواج رہے، اس کے لیے ان کے پاس لاکھوں میں کہیں نہ کہیں سے نکل کر آ جاتا ہے پیسہ۔ لیکن جس پیسے پر اللہ نے اتنا اجر کہا کہ سارے دنوں سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو 10 ذی الحج کی جو دن جو خون بہتا ہے، وہ اللہ کو اس دن کی قربانی سب سے زیادہ پسند ہے، جو اس دن خون بہا جاتا ہے۔ اللہ کو نہ گوشت ملتا ہے، اللہ کو نہ تمہارا جانور ملتا ہے، بلکہ اللہ کے پاس تو جو تم نے تقوی کے ساتھ اس دن اپنے جانور کو ذبح کیا اللہ کی یاد میں، تو اس تقوی کی بنا پر تمہیں اجر ملتا ہے کہ یوم الحساب کے دن وہ جانور اپنے کھر کے ساتھ، اپنے خون کے ساتھ، اپنے سینگوں کے ساتھ آئیں گے اللہ کے پاس، یعنی اس جانور کے خون کی بھی اللہ اس قدر ویلیو کرتے ہیں، اس قدر قدر کرتے ہیں۔ اور آج اگر اللہ کے نام پر کچھ دینے والی چیز ہے تو وہ کیا ہے؟ اللہ کے نام پر قربانی، کہ جو جتنی اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس چیز کو دل سے، خوشی سے اور بہت اپنے لگاؤ کے ساتھ تقوی کو بڑھانے کے لیے۔ لیکن آج بہت افسوس کی بات ہے کہ بعض لوگوں کو اس چیز کے بارے میں کوئی اہمیت نہیں ہے اور اس کو ایک ریچول یا ایک رسم سمجھتے ہیں، کسی کو یا تو اس کی اہمیت ہی نہیں پتہ ہے، یا بعض لوگوں کو اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ ہے کہ یہ کیا، اس کا اجر کیا ہے۔ تو یہ ہے چھوٹا سا اس کا پس منظر کہ یہ جو مہینہ ہے اور اس میں خاص طور پر جو حج ہے وہ، اور اس کے بعد جو قربانی ہے، یہ ہمیں کس لیے یہ انعام دیا گیا، یہ کس لیے ہے؟ تاکہ ہم اپنی ہسٹری کو، اپنے پاسٹ کو اور اپنے نبیوں کی دی ہوئی قربانیوں کو یاد کریں، اور سب سے زیادہ اہم جو قربانی ابراہیم علیہ السلام، جن کو اللہ نے اپنا دوست کہا، کہ ایک دوست نے اپنے دوست کو کے لیے کیا دیا؟ اپنی سب سے پسندیدہ چیز اس کو عطا کی، سب سے پسندیدہ چیز اپنا بیٹا، اپنا دل کا ٹکڑا اس کو محبت میں دیا۔ لیکن آج ہمارے پاس اللہ کو دینے کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پاس تو اللہ کے لیے دینے کے لیے اتنا بھی نہیں ہم تو کر سکتے کہ بعض لوگ قربانی اس لیے نہیں کرتے کہ ان کے گھر گندے ہو جاتے ہیں،
हाँ, फिर लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, वो गोश्त उसको नहीं किया, गोश्त इसको नहीं किया, हाँ, लिहाजा ये सारी चीज़ें छोड़ो, किसी को खिलाना पड़ेगा, कोई बर्तन धोने पड़ेंगे, हाँ, फिर उसके बाद साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। तो कितने लोगों के घरों में इस वजह से इतनी बड़ी फजीलत की जो दिन है उस फजीलत को से महरूम हो जाते हैं। और बाज़ लोग मैंने ऐसे भी देखे हैं जो इस दिन कुर्बानी कर सकते होते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, बाहर कहीं शहरों में कहीं चंदा दे भेज देते हैं, हाँ, अपना हिस्सा डाल देते हैं। बाज़ लोगों की तो नीयत मुझे पता नहीं, लेकिन अक्सरियत की नीयत क्या होती है उसके पीछे कि हमें कुछ मेहनत न करनी पड़े, हाँ, फिर लोगों का गोश्त भी आ जाए, वो भी इकट्ठा हो जाए, लिहाजा कुर्बानी होगी तो गोश्त नहीं आएगा, यानी अपना गोश्त भी इकट्ठा कर लें, हाँ, उसमें हर थोड़े से पैसे डाल के कुर्बानी भी हो जाए, जबकि वो कर सकते होते हैं। या फिर बाज़ इसलिए डाल देते हैं कि अब कहाँ घर गंदा करें, कहाँ लोगों को बुलाएंगे, किसी को खिलाएंगे। तो ये जितने कंसेप्ट्स हैं, ये अक्सर के नहीं, कुछ लोगों के, हाँ, सबके दिलों का नहीं हमें पता, लेकिन अक्सरियत का हाल जो है वो यही है। तो ये सारी चीज़ें क्यों हैं? क्योंकि हमें अपने इस्लाम की हिस्ट्री नहीं पता, हमें इसकी अहमियत नहीं पता। क्योंकि जब इंसान को अहमियत पता हो कि वो रब जिसने इस कायनात को बनाया, वो रब जो इतना बड़ा मुझे बनाया और हर चीज़ वो रब मुझे देने वाला है, क्या उसने एक सेक्रीफाइस मुझसे मांगा, कि मेरे नाम पर तुम जानवर को ज़िबा करो, वो एक सेक्रीफाइस भी मैं उसके नाम पर दे सकती, हाँ, ये फजीलत जिसको पता होगी वो तो खुशी से करेगा और वो अपनी कोई कमी कर लेगा, लेकिन अल्लाह के लिए, अल्लाह के जो दीन के लिए या अल्लाह को राज़ी करने के लिए ये सेक्रीफाइस कभी हो नहीं सकता कि वो इससे पीछे रहे या इसका कोई काम या इसकी कोई मुशक्क़त उसको बर्दाश्त करनी मुश्किल लगे, क्योंकि ये सब अल्लाह की रज़ा के लिए है। इस काम में जो भी होगा, उसमें जो भी मशक्क़त या जो भी तुम्हारी एफ़र्ट्स लगेंगी, वो सब अल्लाह के पास काउंट किया जाएगा और उस पर फिर उसका बदला भी दिया जाएगा। अब इसके बारे में, यानी कुर्बानी के बारे में कुछ एक अहादीस हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले तो सबसे पहले तो ये दिनों की फजीलत, यानी ये महीना जब शुरू हो जाता है, इसकी 1 तारीख से लेकर 9 तारीख तक क्या है, तमाम दिनों से ज़्यादा, तमाम यानी महीनों में किए जाने वाले अमलों से ज़्यादा बड़ा अजर है इस दिनों में किए जाने वाले अमलों पर। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन 9 दिनों में जो अमल किए जाते हैं वो तमाम महीनों से ज़्यादा अफजल है। और सबसे अफजल, सबसे पसंदीदा अमल क्या है? अल्लाह के रास्ते में सेक्रीफाइस करना, यानी कुर्बानी करना सबसे अफजल अमल है। और इसके अलावा भी बहुत से दूसरे अमाल है, उसका भी हम इंशाअल्लाह जिक्र करेंगे। लेकिन 9-10 ज़िलहज्जा का जो सबसे अहम, सबसे बड़ा काम है, जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वो है सेक्रीफाइस यानी कुर्बानी। और वैसे इन दिनों के और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल ये 9 दिन के रोज़े रखते थे, यानी 1 से लेके 9 तक। अरफे का तो रखना ही रखना है, उसकी फजीलत भी बहुत ज़्यादा है, यानी 2 साल के गुनाहों की माफ़ी का ज़रिया है अरफे का 1 रोज़ा। लेकिन इसके जो बक़िया 8 रोज़े हैं वो भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रखते थे। और ये 8 रोज़े जो हैं हम अपनी क़ज़ाई रोज़ों में भी इसको लगा सकते हैं। इस दिनों में इसके, यानी रमज़ान की 10 रातें वो सबसे अफजल हैं, और ज़िलहज्जा के ये 9 दिन, ये उसके बाद ये 9 दिन सबसे ज़्यादा अफजल तरीन दिन हैं, कि इन दिनों में किए जाने वाले जो काम हैं वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला को बहुत पसंद हैं। और सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अरफे के दिन खुश होते हैं, जब सब लोग दुनिया के एक जगह जमा होकर अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं, अल्लाह के नाम पर जमा होते हैं, तो उस दिन सबसे ज़्यादा अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुश होते हैं और फरिश्तों से फरमाते हैं कि देखो, ये तुमने मुझे कहा था कि अल्लाह ताला आप ज़मीन पर इसको भेजना चाहते हैं जो ज़मीन पर फसाद करेगा। उन अमाल के ऊपर थोड़ी सी रोशनी डालेंगे, उसके बारे में बात करेंगे कि इन दिनों में जो किए जाने वाले अमाल हैं, सबसे पहले तो वो अल्लाह को सबसे ज़्यादा पसंद हैं।
تو ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا جہاد سے زیادہ، یعنی جہاد جو ہے سب سے زیادہ افضل ترین عمل ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ ہاں، جہاد سے بھی زیادہ۔ ہاں، وہ شخص جو جہاد پر جائے اور پھر وہ شہید ہو جائے، صرف اس کا اجر ہے زیادہ، لیکن اس کے علاوہ جو ہے جہاد سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ کو جو پسندیدہ ہیں وہ ہیں ان دنوں میں کیے جانے والے اعمال۔ اور ان اعمال کو کیسے شروع کرنا ہے، اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے، تیاری کرنا ہے، کیونکہ جب تک ہمارے پاس تیاری نہیں ہوگی، ہمیں پہلے سے پتہ نہیں ہوگا، تو پھر ہم اس دنوں کی یا اس کے اندر کیا کر سکیں گے، کیا اعمال کریں گے جب تک کہ ہمیں پتہ نہیں اور ہماری کچھ تیاری ہی نہیں ہے۔ تو ان دنوں کے اعمال جو ہیں وہ معمولی نہیں ہیں، اور بہت اللہ تعالیٰ ان کو قبول، سب سے زیادہ قبول کرتے ہیں۔ اور اس میں سے جو سب سے پہلی چیز ہے، یعنی جو کرنے والی ہے، وہ سب سے پہلے ہے اللہ کی بڑائی، اللہ کی توحید بیان کرنا۔ کیونکہ یہ خاص، ویسے تو ہم اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں، لیکن ان دنوں میں جو خاص طور پر اللہ کی بڑائی کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے کہ یہ خاص دن ہیں اور ان میں خاص بڑائی بیان کرنی ہے، اور وہ بڑائی کے کلمات کون سے ہیں وہ بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے، وہ خاص ادا کرتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ چلتے پھرتے نمازوں کے بعد اور اسی طرح سے ہر وقت اللہ کی بڑائی کے کلمے، اور وہ خاص پسندیدہ کلمے ہیں جو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، والحمد للہ کثیرہ، سبحان اللہ بکرۃ وعصیلا۔ تو یہ ہے اللہ کی بڑائی کے کلمات، اور اس کے علاوہ بھی ہیں، اور وہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد یحیی و یمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اس کے علاوہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یعنی اللہ کی بڑائی اور اللہ کی ثنا، پاکیزگی، دونوں ہی اس میں آ جاتے ہیں۔ اسی طرح سے لا الہ الا اللہ، یعنی یہ جتنے کلمات ہیں ان دنوں میں کثرت سے کہنے ہیں۔ اللہ اکبر ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد، یعنی اس میں کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ تو یہ جو بڑائی کے کلمات ہیں یہ خاص طور پر ان دنوں میں پڑھے جانے کی یہاں پر تاکید ملتی ہے کہ خاص طور پر پڑھنے ہیں، یعنی باقی جو اعمال ہیں، ہمارے اذکار ہیں، ذکر ہیں، وہ تو کرنے ہیں، لیکن جو اس سے اوپر ہٹ کے یا اس سے زیادہ کرنے کے کام ہیں وہ کیا ہیں کہ چلتے پھرتے تکبیرات کہنا۔ اگر کسی کو یاد نہیں ہے، آج کل الحمدللہ سب کے پاس موبائل فونز ہیں، آپ اس میں ہر وقت تکبیرات چلا کر رکھیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھتے بھی رہیے، کیونکہ الحمدللہ سب کے پاس موبائل فونز ہیں۔ اس سے کیا ہے، ایک تو گھر میں آواز گونجے گی، اور انشاءاللہ ہو سکتا ہے اس کا سن کر دوسرے لوگ بھی پڑھنے لگ جائیں، یعنی اپنی زبان سے بھی ادا کریے۔ اور اگر آپ کو اور زیادہ اس کو یعنی سننے، آپ اسے یعنی غفلت میں کی وجہ سے کہ کچھ کام کی وجہ سے آپ بھول جاتے ہیں، تو اپنے آڈیوز میں بھی لگا کر، فونوں پر بھی لگا کر سنیے، تاکہ باقی تمام لوگ بھی سنیں، اور مرد بھی اور عورتیں بھی اور بچے بھی۔ اور عورتوں کو خاص طور پہ چاہیے کہ وہ خود بھی پڑھیں، سنیں، اور پھر اپنے شوہروں کو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں، کیونکہ اللہ کا حکم ہے کہ خاص طور پر ان دنوں میں اللہ کی بڑائی کو بیان کیا جائے۔ اور دوسری چیز ہے اس کے بعد جو ہے وہ ہے کہ نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم رمضان المبارک میں، رمضان میں نمازوں کو، فرضوں کو وقت پر ادا کرنے کی، یعنی وہ جو ایک مسلسل روٹین ہوتی ہے، تھوڑی سی لوز ہو جاتی ہے، یہ مہینہ آ کر پھر ہمیں پابند کر دیتا ہے انشاءاللہ کہ ہم دوبارہ سے پھر پابند ہو جائیں گے۔ وقت کا، نماز کا وقت پر پڑھنا سب سے افضل ترین عمل ہے، تو ہمیں سب سے زیادہ کوشش یہ کرنی ہے کہ کوئی بھی ہماری نماز ہے وہ اذان سے پہلے ہمارا وضو ہو جائے، اذان ہوتے ہی اس کا
जवाब देना, हाँ, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुआ भेजना, हाँ, फिर उसके बाद जाए नमाज पर खड़े हो जाना। ये ख़ास तौर पर आप इन दिनों पर में करना है कि नमाज को बहुत पाबंदी के साथ अदा करने की कोशिश करें। और फिर उसके साथ साथ क्या करना है, नफिल नमाज़ों की भी पाबंदी करनी है। और नफिल नमाज़ों में जो सबसे अहम नमाज है तहज्जुद, क्योंकि देखिए अक्सर लोग तहज्जुद जो है रमज़ान में तो अदा कर लेते हैं, लेकिन गैर रमज़ान में क्या हो जाता है, फिर उनसे बाद में कमी आनी शुरू हो जाती है। तो लिहाजा ये 10 दिन जो हैं अपने साथ अहद कर लें, तहैया कर लें कि इंशाअल्लाह मैं इन दिनों में पाबंदी से पढ़ूंगी। अगर थोड़ी सी पीछे 2 महीनों में कमी हो गई थी, अल्लाह फिर से उस आदत को दोबारा डाल देंगे इंशाअल्लाह। क्यों? अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो यानी रात की कबूलियत की घड़ियों में, जो कबूलियत के वक्तों में से वक्त हैं, वो कौन से हैं? सहर का वक्त, यानी जिस टाइम हम सहरी करते हैं, यानी अजान से पहले जो वक्त है वो 12 बजे के बाद शुरू हो जाता है, तो वो वक्त है कबूलियत दुआओं का वक्त। उस वक्त में उठकर अल्लाह की बड़ाई बयान करें और कम से कम एक 8 नफल, 2 नफल, 3 नफल, हाँ, या जितने आपकी इस्तात हो, या फिर कम से कम उठकर दुआ ही कर लें, लेकिन उस वक्त को पाने की कोशिश करें। और इस चीज़ की भी कोशिश करें कि ये अमल मेरी ज़िंदगी का, यानी पता नहीं अगला साल मेरी ज़िंदगी में है कि नहीं है। हाँ, कितने लोग आप देखें कि जो पिछले साल थे आज नहीं है, ये महीने नहीं हैं, इसी तरह से एक साल आएगा कि हम भी नहीं होंगे। तो लिहाजा हर ऐसे दिनों में ऐसे इबादतों को जुट जाया करें, दुआओं में लग जाया करें कि पता नहीं अगला साल है कि नहीं है। क्योंकि इसकी जो इबादतें होती हैं, ये जो ख़ास दिन होते हैं, वो जैसे रमज़ान के फ़र्ज़ का दर्जा अल्लाह 70 गुना कर देते हैं, हाँ, और नफिलों का दर्जा कितना हो जाता है? फ़र्ज़ों के बराबर। तो उसमें क्या है, अल्लाह ताला हमें यानी ज़्यादा, यानी ऐसा हमें यानी लालच देते हैं कि इंसान ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह की तरफ आए, हाँ, ताकि उनकी गुनाहों की माफ़ी हो जाए, हाँ, और वो अपने गुनाहों को माफ़ करवा लें और अल्लाह के जन्नत के मुस्तहिक हो जाएं, अजाबों से बच जाएं। तो ये लालच अल्लाह ताला जो हमें दे रहे हैं, ये हमारे ही फ़ायदे का है, अल्लाह को कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। ये इबादतें, ये सदक़ात, ये हमारा दुआएं मांगना, ये हमारे फ़ायदे का है। अल्लाह के लिए फ़रिश्ते काफ़ी हैं, अल्लाह को हमारी इबादतों की ज़रूरत नहीं, हमारी कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं, बल्कि इसके ज़रिए से अल्लाह ताला हमें हमारे गुनाहों से माफ़ करना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी में हमारे गुनाहों से हमें साफ़ सुथरा कर कर लेकर जाना चाहते हैं। तो नमाज़ों के साथ साथ अब जो पाबंदी करनी है नफिलों की, और नफिलों में तहज्जुद की नमाज की, और कसरत से उठकर दुआएं मांगनी है। और दुआओं में जो मांगना है वो क्या मांगना है? ख़ास तौर पर अपने लिए और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए सिरातुल मुस्तकीम मांगे। अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को, तमाम उम्मत मुसलमान को अल्लाह सिरातुल मुस्तकीम दिखा दें, चला लें और मंजिल तक पहुंचा दें। और जितने भूले भटके लोग हैं, काफिर, मुशरिक, यहूद, नसारा, अल्लाह सबको सिरातुल मुस्तकीम दिखा दें, चला दें, मंजिल तक पहुंचा दें। ये ख़ास दुआओं की मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आज हमें ये दुआओं की बहुत ज़रूरत है कि हम सिरात से भटक चुके हैं, हमें सही रास्ता मालूम नहीं है, और सही रास्ता सिर्फ अल्लाह ताला ही दिखा सकते हैं। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला किसको दिखाते हैं? जो तलब करता है, हाँ। तो इसमें ख़ास दुआएं और पूरी उम्मत मुसलमान के लिए, और ख़ास दुआएं किया करें अपने मरहूमीन की मग़फ़िरत के लिए, क्योंकि हमारे जो मरहूम हैं वो हमारी दुआओं के मोहताज हैं, हाँ। जैसे कोई डूबने वाला, हाँ, डूबते वक़्त एक तिनके का भी सहारा चाहता होता है, इसी तरह से हर मरहूम हमारी दुआओं का मुंतज़िर होता है। हमारी दुआएं उसको बहुत फ़ायदा पहुंचाती हैं, और हमारी दुआओं की वजह से अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको बहुत पहाड़ के जितना इतने बड़े बड़े अजर अता करते हैं। तो उनको कोई चीज़ नहीं चाहिए, हमारे खाने, हमारे कपड़े, उन तक तो हमारी दुआएं पहुंचती हैं। तो ये ख़ास दिन है, इसलिए ख़ास दुआओं की दरख्वास्त कर रही हूँ कि कितने लोग इस वक्त दुखी हैं, कितनों के बेटे, भाई, माँ बाप कैसे चले गए हैं। तो हम सब अपनी उम्मत के लिए, हाँ, अपने नबी अलैहिस्सलाम की उम्मत के लिए, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग गुजरे हैं, उन सब के लिए ख़ास मग़फ़िरत की दुआएं करें। और इसके लिए आपको दुआएं सिखाई गई हैं,
ہاں کیا دعا ہے؟ اللہم اغفر لی، اللہ ان کو بخش دے، ہاں اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور ان پر رحم فرما دے۔ یہ دعائیں خاص طور پر کرنی ہیں، نمازوں کے بعد بھی کریں اور اپنے دعاؤں میں بھی کریں۔ تو اللہ کی بڑائی، نفلوں کی کثرت، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا کرنا ہے؟ نفلوں جو بھی نماز پڑھیں اس کے بعد خاص طور پر بیٹھ کر جائیں نماز پر ہی اللہ کی بڑائی کے کلمات کہہ کر پھر اٹھیں، یہ عادت بنا لینی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ غیبت، چغلی، جھوٹ، بے حیائی، جس طرح سے رمضان میں ہم بچتے ہیں، ان دنوں میں بھی ویسی ہی فضیلت ہے۔ ان سب چیزوں سے بچنا ہے، اور خاص طور پر جو بچنا ہے قطع تعلق سے، کیونکہ ہمارے کتنے رشتے ٹوٹے ہوئے ہیں۔ لیکن کوشش کریں کہ جب ہم کو پتہ نہیں تھا لیکن اب پتہ چل گیا کہ یہ محرم مہینے ہیں، ان دنوں میں اللہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ نے ان کو کیا کہا ہے؟ محترم کہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے اللہ نے منع کیا ہے۔ تو رشتوں کو جوڑنے کی کوشش کریں، جن جن رشتوں سے آپ کے تعلقات قطع تعلق ہیں ان کے ساتھ تعلقات قائم کریں، اللہ کے لیے قائم کریں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائیں گے۔ اور سب سے بڑی چیز جو ہے ان دنوں میں قرآن کی تلاوت کی بھی کثرت کرنی ہے۔ جس طرح سے ہم رمضان المبارک کے دنوں میں کرتے ہیں، راتوں میں عبادت کرتے ہیں، اس کے دنوں میں اس طرح سے عبادت کرنی ہے کہ کثرت تلاوت، اگر کسی کو حفظ ہے تو وہ اپنے حفظ کو بھی کنٹینیو کرے اور زیادہ کرے، اور جس کو جو بھی حصہ زیادہ سے زیادہ عام دنوں کے مقابلے میں قرآن کی تلاوت کو کرنا ہے، کثرت سے تلاوت قرآن کی، اور کثرت سے کوشش کرنی ہے رشتوں کو جوڑنے کی، تعلقات کو اچھا کرنے کی، اور صدقات کا بھی بہت بڑا اجر ہے ان دنوں میں کہ صدقات کو خوب دیں، صدقات خوب نکالیں، صدقات اس کی بھی بہت سی، اور اپنے رشتہ داروں کو دیں، تحفے تحائف دیں اللہ تعالیٰ، کیونکہ تحفہ تحائف دینے سے دلوں کی میل کچیل دور ہو جاتی ہے۔ خاص طور پر رشتہ داروں کے لیے اس لیے کہہ رہی ہوں کہ یہ بہت اہم رشتے ہیں، ان کو جوڑنے کے لیے انسان کو کچھ نہ کچھ دیتے لیتے رہنا چاہیے، اس سے یہ رشتے قریب رہتے ہیں۔ تو صدقات ضرورت مندوں کو بھی دیں اور اپنے ایسے تمام رشتہ داروں کو بھی دیں، اور اس کے بعد تحفے تحائف دیں، اور جن جن کے ساتھ بھی آپ کی ناراضگیاں ہیں ان کے ساتھ اپنی ناراضگیوں کو بھی دور کرنے کی کوشش کریں کہ کوئی ناراض نہ رہے ہم سے، ہر ایک کے ساتھ اپنے تعلقات اللہ کے لیے بحال کرنے۔ اور اس کے بعد جو کرنے والا کام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ ہے روزے۔ یہ خاص روزہ جو ہے ایک تو 9 ذی الحجہ کا ہے، جو آپ 2 سال کے گناہوں کے معافی کا ذریعہ ہے، اور اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے 1 سے لے کے 9 تک بھی روزے آپ ہمیشہ رکھتے آئے ہیں۔ اس کے یعنی شوال کے روزے، پھر اس کے بعد میں 1 سے لے کے 9 تک یہ روزے، اور پھر اس کے علاوہ یعنی ہر مہینے کے 3 روزے، ایام 20 کے روزے، اور پیر اور جمعرات کا روزہ، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اس کو ہم اپنی زندگی میں، اگر کوئی پورے روزے نہیں رکھ سکتا، 8 روزے نہیں رکھ سکتا، تو پھر کم از کم 9 روزے نہیں رکھ سکتا، 1 روزہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے، یعنی وہ تو ہے عرفے کا روزہ، اس کو ایسا کریے کہ آپ لوگ اپنے انڈیا کے حساب سے عرفہ جب ہوتا ہے اس دن بھی روزہ رکھ لیں، اور جس دن یہاں پر حج ہوتا ہے تو کم از کم اس دن کا بھی روزہ رکھ لیں، کیونکہ یہ میری اپنی تھنکنگ ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہاں حج ہو رہا ہے اور ہم روزہ نہیں رکھتے، تو کم از کم اس کی بھی فضیلت پالیں، اور جو ہمارے ملکوں میں چاند کے حساب سے، جو تاریخ کے حساب سے روزہ رکھا جاتا ہے تو وہ بھی روزہ رکھ لیں۔ اور اس کے علاوہ اگر کوئی روزہ یعنی چھوڑ کر رکھنا چاہتا ہے، یعنی 1 یا 2 روزے چھوڑ دیے پھر 1 رکھ لیا، تو ویسے بھی رکھ سکتے ہیں، کیوں؟ انشاءاللہ تعالیٰ اس کی بھی فضیلت ہے، لیکن کوشش یہ کرنی ہے کہ روزہ رکھیں، اور ان روزوں میں اپنے فرضی روزوں کی قضا بھی آپ کر سکتے ہیں۔ اگر رمضان کے روزے رہتے ہیں تو ان روزوں کو بھی ان میں آپ نیت کر لیں، ان روزوں میں 9 روزوں میں۔ اور ذکر اور کثرت سے دعائیں بہت کرنی ہیں، خاص طور پر عصر کے وقت کو ضرور یعنی متعین کر لیں کہ اس وقت میں اپنے تمام عصر کی نماز کے بعد یعنی اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر اور اس کے لیے دعاؤں کے لیے خاص رکھیں، اس وقت کو یا تلاوت کے لیے خاص رکھیں۔ اور اس کے علاوہ جو روزہ ہے وہ تو عرفے کا روزہ ہے، کہ اس دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ
یعنی آسمان زمین کے آسمان، یعنی جو زمینی آسمان ہے اس آسمان پر آتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کر کے فرماتے ہیں کہ دیکھو یہ ہے وہ بندے میرے کس طرح سے عبادت کر رہے ہیں، جن کے بارے میں فرشتوں نے کیا کہا تھا کہ آپ اس کو بنانے چاہتے ہیں خلیفہ، یہ تو خون ریزی کرے گا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فخر سے فرماتے ہیں کہ دیکھو کس طرح سے میرے بندے میرے نام کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، میری بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ اور اس دن جس طرح سے کثرت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ جہنم سے لوگوں کو نجات دیتے ہیں، اتنی کثرت سے کوئی اور دن نہیں ہے کہ اتنی اللہ تعالیٰ اس دن اپنے بندوں کو معاف کرتے ہیں۔ اب حاجی تو وہاں پر اس اجر کو حاصل کر لیتے ہیں جو حج میں ہوتے ہیں، لیکن ہم سب بھی اپنے گھروں میں رہ کر اس فضیلت کو حاصل کر سکتے ہیں ان دنوں میں جو کرنے والے کام ہیں وہ کر کے ہم بھی اس فضیلت میں حاصل کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، جن لوگوں نے قربانی کرنی ہوتی ہے وہ بھی، اور دوسرے لوگ بھی ناخن اور بال نہیں کاٹنا، اس کی مناہی ہے، یہ کاٹنے حرام ہے۔ یہ 9 دنوں میں اس کا خاص اہتمام کرنا چاہیے کہ بعض داڑھی ہوتی ہے یا بعض شیو کرنے والے ہوتے ہیں تو غلطی سے بھی یہ کام نہیں کرنا، کیونکہ باقی دنوں میں تو ہم بہت حرام حلال کا خیال رکھتے ہیں، لیکن یہ دنوں میں بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اتنا پرواہ نہیں کرتے، پھر کیا ہو گیا، اب آفس جانا ہے، کیا کرے، چاہے کچھ بھی ہے، ہمارا بتا دینا کام ہے کہ جس نے قربانی کا ارادہ کیا ہو وہ آج یا کل، آج اپنے ناخن وغیرہ بال وغیرہ صاف کر لے، پھر اس کو قربانی دینے کے بعد کاٹنا ہے، جب تک قربانی نہیں ہوتی جب تک نہیں کاٹنا۔ اور اگر باقی لوگ بھی جو قربانی نہیں کرتے تو وہ بھی اس اجر کو حاصل کر سکتے ہیں کہ وہ بھی نہ کاٹے، وہ بھی ابھی کر لیں، کیونکہ اجر تو ہے نا انشاءاللہ تعالیٰ، یہ ضروری نہیں کہ خاص وہی لوگ کاٹیں، دوسرے لوگ بھی اگر کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ قربانی جو ہے یہ ایک جانور کی بھی ہوتی ہے، ایک جانور میں سے سب لوگوں کی ہو جائے، اور الگ الگ بھی کر سکتے ہیں، جس کی جتنی توفیق ہو اس کے حساب سے، اس میں کوئی زیادہ پابندی نہیں ہے کہ کوئی ایک شخص ایک جنے کی کرے گا، نہیں، جس کی جتنی استطاعت ہے اپنی استطاعت کے مطابق وہ قربانی کر دے، جو جتنا مہنگا بکرا لینا چاہتا ہے یا پھر جو جس کی استطاعت کے مطابق تھوڑا سا کم لینا چاہتا ہے، لیکن کرے ضرور قربانی، کیونکہ اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تقوی عطا کرتے ہیں اس کے ذریعے سے انسانوں کو۔ اور دوسری کچھ اس کے بارے میں حدیث ہیں کہ اور اپنے غصے پر بھی قابو رکھنا ہے ان دنوں میں، خاص طور پر بے حیائی کے کاموں سے بھی رکنا ہے، گالی گلوچ سے رکنا ہے، غیبت سے رکنا ہے، اور روزوں کی کثرت کرنی ہے، یعنی روزے ضرور رکھنے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کو تمہاری قربانی میں سے خون گوشت نہیں ملتا، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے کہ کس نے کتنے دل کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے قربانی کی، تو تمہارا اللہ کے پاس تقوی پہنچتا ہے۔ اور تقوی جو ہے یہ دل کی کیفیت کا نام ہے، یعنی کس نے کتنے دل کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی اجر دیں گے۔ کس نے بے دلی سے نہ چاہتے ہوئے یا اس کو بوجھ سمجھتے ہوئے کیا تو اس کو اس کے مطابق اس کا اجر ملے گا، لیکن جو جتنا خوشی سے، دل کی خوشی سے کرے گا اس کو اس کے مطابق اجر ملے گا، کیونکہ سب سے پہلے یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ صحیح ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی رضا کے لیے اپنی اولاد قربان کر دی، میں اللہ کی رضا کے لیے اگر میرے پاس کچھ بھی مال جمع ہے، چاہے وہ غریب ہے چاہے وہ امیر ہے، جو شخص بھی کرے گا وہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرے گا، تو اس کے لیے سب سے پہلے تو قربانی کرنی ہے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے، اور جو اس میں جتنے بھی مال لگائے گا اللہ تعالیٰ اس کے مطابق اس کو اجر عطا کریں گے۔ اور ایک اور حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا دن یوم النحر ہے، یعنی 10 ذی الحجہ، جس دن عید ہوتی ہے، قربانی ہوتی ہے، سب سے زیادہ عظمت والا دن ہے یوم النحر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ اس دن کے علاوہ اتنا اللہ تعالیٰ کیوں یہ دن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں اتنی عزت والا دن کہا ہے اور عظمت والا دن کہا ہے؟ کیونکہ اس دن ہم قربانی دیتے ہیں۔
اس دن کی سب سے افضل یا سب سے فضیلت جو ہے اس دن کی قربانی کی وجہ سے ہے. ہاں، تو سب سے بڑا عمل جو اس دن کرنے کا ہے، سب سے افضل عمل جو ہے اس دن کرنے کا، وہ قربانی ہے. اور جو جتنی حیثیت رکھے وہ اس قربانی کو ادا کرنے کی کوشش کرے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں کہ دیکھو میں اللہ کے میرے بندوں نے کس طرح سے میرے نام پر اپنی چیزیں، اپنا مال کو قربان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے بہت عظمت والا دن کہا ہے اسے، اور اللہ کو یہ بہت محبوب ترین دنوں میں سے ہے. اور جو جتنا زیادہ خون بہائے گا اتنا ہی اس کو زیادہ اجر ملے گا. لیکن بس دھیان اس چیز کا رکھنا ہے کہ اس کو بوجھ نہیں سمجھنا ہے، یا پھر اس کو میں ریاکاری دکھاوا نہیں آنے دینا، صرف اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اور دوسرا چیز یہ بھی ہے کہ جو ہمارے پاس یہ حصے بکرے، یعنی جو اس کے اوپر پھر لڑائیاں جھگڑے شکوے گلے ہوتے ہیں نا، یہ بھی ایک رسم میں آ جاتا ہے. ورنہ قرآن اور حدیث سے کوئی حصہ جو ہے قرآن اور حدیث سے ثابت نہیں کہ ایک بکرے میں سے 3 حصے کرو، ایک اس کو دو. آپ پورا بکرا بھی رکھ سکتے ہیں اور پورا بکرا اللہ کو نام پر دے بھی سکتے ہیں. آپ کی اپنی دل کی خوشی ہے، اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے. ہمیں دعوت نہیں دی، ہمارے پاس گوشت نہیں آیا، اس میں کسی کو ناراض نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی کرنے والے کو اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے. ہاں، بلکہ اللہ کے حکم کو دیکھنا چاہیے. کیونکہ ان چیزوں کی وجہ سے کیا ہو گیا، لوگ قربانی کو بوجھ سمجھنے لگ گئے، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، لوگ تعلقات خراب کر دیتے ہیں، برادریوں سے نکال دیتے ہیں. اس نے ہمارے گوشت نہیں بھیجا. یہ کیا ہے؟ یہ جہالت کی رسومات ہیں. ان رسومات کو لہٰذا کیا کرنا ہے؟ توڑنا ہے. کیسے توڑنا ہے؟ پورا بکرا چاہے آپ اپنے گھر میں رکھیں، ہاں آپ کی مرضی. آپ کے پاس اتنی استطاعت تھی کہ آپ نے قربانی کر دی، آپ خود مستحق ہیں، آپ خود کھائیے. الحمدللہ کوئی اس میں کسی کا دخل نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ جب اللہ نے آپ کو اجازت دی ہے، چاہے آپ پورا بکرا اللہ کے رستے میں دے دیں. آپ کو اللہ نے استطاعت اتنی دی ہے کہ آپ پورے کا پورا بکرا اللہ کی راہ میں دے دیں، صدقہ کر دیں اس کو. تو کوئی اس میں کوئی حصے بکرے کوئی اس کے بارے میں دلیل ثابت نہیں ہے. اور جہاں پر اللہ تعالیٰ قربانی کرنے والوں کو اتنی عزت اور اتنی اجر و ثواب عطا کرتے ہیں، اور اتنا اس کو قربانی کے لیے اپریشیٹ کرتے ہیں یا ان کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ لوگ قربانی کریں اللہ کے لیے، اس کے ساتھ ساتھ قربانی نہ کرنے والوں کے لیے وعید بھی ہے. یعنی ان کو تنبیہ بھی کیا گیا ہے، ڈانٹا بھی گیا ہے. اور وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو، یعنی اتنا اس کے پاس مال ہے کہ وہ قربانی کر سکتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو قربانی کی وسعت رکھتا ہو اور پھر قربانی نہ کرے تو پھر وہ مسلمانوں کی عیدگاہ میں حاضر نہ ہو، یعنی پھر وہ نماز پڑھنے نہ آئے. اتنی بڑی وعید ہے اس کے بارے میں کہ یعنی پھر وہ عید پڑھنے کیوں آتا ہے جب اس نے قربانی ہی نہیں کرنی ہے. تو اس چیز کا بہت خیال رکھنا ہے کہ کتنی بڑی یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رسول نے وعید، یعنی کتنی بڑی ڈانٹ دی ہے کہ وہ ہمارے پھر مسلمانوں میں سے مسلمانوں کی عیدگاہوں کو نہ آئے اگر کسی نے قربانی نہیں کرنی وسعت کے باوجود. اور اس چیز کو بھی ہم یاد رکھیں کہ وسعت یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس کوئی بینک بیلنس ہونا چاہیے. میرے پاس تو کچھ بینک بیلنس نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی زکوٰۃ فرض نہیں، سونا نہیں. قربانی کے لیے ایسی کوئی شرط نہیں ہے. جس طرح سے زکوٰۃ کے لیے شرط ہے کہ 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے، اس کے بعد زکوٰۃ واجب ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے قربانی کے لیے کوئی شرط نہیں ہے. جس انسان کے پاس اپنی استطاعت سے زیادہ 14-15 ہزار اس کے پاس بچت ہے وہ قربانی کرے، لہٰذا وہ قربانی کرے. کیونکہ قربانی ایک بار سال میں کرنی ہے، روز نہیں کرنی، ایک بار سال میں کرنی ہے. اور کتنے ایسے خرچے ہیں جو ہم اپنی جان کو بل دے کر کرتے ہیں. ہاں دیکھیں ذرا سوچ کر، شادیوں میں کیا نہیں کرتے، کپڑے سلانے کے لیے عیدوں پر کیا نہیں کرتے، اسی طرح سے برتھ ڈے سالگرہیں کیا نہیں کرتے. تو قربانی کیوں نہیں کرنے؟ تو ہر امیر غریب کو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ قربانی کرے. اور کیوں؟ کیونکہ ہماری پلاننگ ہونی چاہیے. اگر کوئی وسعت کم رکھتا ہے تو اس کی پلاننگ ہونی چاہیے کہ وہ ہر سال کچھ نہ کچھ اس کے لیے جمع کرے، کیونکہ یہ بہت اہم ہے اس دن قربانی کرنا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی قربانی کے بارے میں تلقین کی
यानी अपनी उम्मत को कुर्बानी के बारे में तलकीन की, यानी आपने बहुत उससे कहा कि आप कुर्बानी ज़रूर किया करो और खुश दिली से किया करो और खुश दिली से पैसा खर्च करो, यानी तंग दिली से नहीं। आखिरी दिन कुर्बानी करने जा रहे हैं, कुर्बानी का जानवर खरीदने जा रहे हैं, बाज़ लोग क्यों जाते हैं? वो सबसे सस्ता जानवर मिले। तो ये क्या है? ये ही तुम्हारा अल्लाह के पास क्या हो रहा है? नोट हो रहा है कि तुम किस लिए डिले कर रहे हो कि आज जानवर क्या है? सस्ता हो जाएगा। तीसरे दिन कुर्बानी क्यों कर रहे हो? आज कसाई जो है पैसे कम लेगा। तो ये क्या है? ये हमारी पसंदीदा चीज़ है। अल्लाह ने तो कहा कि पसंदीदा चीज़ लगाओ। अल्लाह को तुम दे रहे हो साल में एक मरतबा अल्लाह के नाम पर, सिर्फ एक बार अल्लाह के नाम पर कोई चीज़ है ना, वरना हम कुछ भी नहीं, वरना कोई ऐसी ख़ास चीज़ तो नहीं होती ना। लेकिन इसको कहा गया है कि अच्छी से अच्छी, उम्दा से उम्दा चीज़ अल्लाह के नाम पर दो। वैसे हम कितना मर्जी बकरे काटें, लेकिन वो कुर्बानी नहीं कहलाती। कुर्बानी कहलाती है जो ख़ास हज यानी ईद के दिन ही की जाए। तो ये जितनी नियतें हैं कि इंसान के पास माल है, इस्तात है, उसके बावजूद वो दूसरा तीसरा दिन करता है, नहीं वो रिश्तेदार नहीं आते, नहीं वो कसाई क्या हो जाता है? सस्ता कर देता है, पैसे कम लेता है, या फिर बकरे सस्ते मिलते हैं। तो ये याद रखो, ये सारी चीज़ें अल्लाह के पास तुम्हारी नोट की जा रही हैं और यौमुल हिसाब के दिन तुम्हें सब दिखाया जाएगा कि तुमने किस नीयत से, जो जितनी खुशी से दिल खोल कर काम करेगा अल्लाह सुभान, और अल्लाह को राज़ी करने के लिए सबसे बड़ी बात अल्लाह को राज़ी करना है। ये अपनी कुर्बानी देकर, इबादत कर कर और अपने सदक़ात देकर, सबसे बड़ा हमारा क्या होना चाहिए? अल्लाह की रज़ा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को कुर्बानी के बारे में तलकीन की कि इसको खुश दिली से इस पर पैसा खर्च किया जाए। और इसके अलावा ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास क्या था? असहाबा इकराम के पास क्या था? क्या आप पर ज़कात फ़र्ज़ थी? आपके ने तो कभी ज़कात नहीं दी, आपके पास तो इतना कभी माल था ही नहीं कि आप ज़कात दें। उसके बावजूद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर साल कुर्बानी करते थे। और जब हज पर गए थे तो आपने 100 ऊँट सुबह किए थे, जिसमें से 70 ऊँट आपने अपने हाथ से किए थे। यानी आपका तक़वा देखें, अल्लाह से मोहब्बत देखें कि कितनी मोहब्बत थी, अपने हाथ से 70 ऊँट ज़िबा करना। 40 ऊँट कुछ थे जो फिर हज़रत अली ने किए थे उनके बाद। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद आप यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या सहाबा इकराम जब कुर्बानी कर सकते हैं, तो आज तो कोई उतना मुफलिस नहीं, उतना गरीब नहीं कि वो ये काम ना कर सके। और असहाबा इकराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि इस कुर्बानी के बदले में हमें क्या मिलेगा? तो आपने फरमाया गया कि हर बाल के बदले एक नेकी मिलेगी। यानी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस कुर्बानी को इस कदर कबूल करते हैं, एक एक बाल के बदले उसकी नेकी मिलेगी। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको सुनकर अमल की तौफीक दे। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम इस अमल को अपने शौक़ और जज्बे के साथ करें, और ये दिनों के लिए हम अपना पहले से नियत कर लें, यानी आज से ही नियत अपनी बना लें इंशाअल्लाह रोज़े रखने की और सदक़ात करने की और अल्लाह का ज़िक्र ज़्यादा से ज़्यादा करने की। जिस तरह से हम अपने आप को किसी ख़ास ओकेज़न के लिए तैयार करते हैं, कहीं ख़ास हमने कहीं जगह पर जाना हो उसके लिए तैयारी करते हैं, इसी तरह से इंशाअल्लाह इसकी तैयारी शुरू कर दें। और अल्हम्दुलिल्लाह अपना सबसे ज़्यादा वक्त अल्लाह को देना है, अल्लाह को राज़ी करने पर लगाना है, ज़िक्र अस्कार में लगाना है, बाज़ारों में, शॉपिंगों में, तेरे मेरे पास बैठकर बेफजूल बातों में अपना वक्त नहीं गुजारना, क्योंकि ये चंद गिनती के हैं, अय्यामिन मादूदात, ये चंद गिनती के दिन हैं, पता नहीं अगले साल आएंगे कि नहीं आएंगे। ये सोचकर इन दिनों को ख़ास मखसूस करना है, ख़ास इबादतों के लिए, और उनके लिए अपने आप से पहले से तैयारी और नीयत करनी है। अपनी पूरी नीयत रखें कि इंशाअल्लाह जितने हो सके रोज़े रखें, अगर कोई 9 भी रख सकता है रखें, नहीं तो जितने हो सके रखें। और इसके अलावा जो भी जितना ज़्यादा जो चीज़ अल्लाह के रास्ते में दे सकता है दे, और ख़ास तौर पे अपने वक्त को बचाएं, अपने वक्त को बेफजूल फ़ोनों से बचाएं, बेफजूल बैठकर बातें करने से बचाएं, बेफजूल तैयारी से बचाएं।
خاص دنوں کی فضیلت کو حاصل کریں، کیونکہ پتہ نہیں کس کے نصیب میں اگلا سال ہوگا، کس کے نصیب میں نہیں ہوگا۔ جس طرح سے یہ 2 سالوں میں لوگ گئے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو اس میں خوب عمل کرنے کی توفیق۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔